بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ الجزیرہ کے صحافی کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ پاکستان نے کل ہونے والی جھڑپ میں بھارت کے مزید 2 رافیل لڑاکا طیارے گرائے ہیں اور ایک خاتون پائلٹ کو گرفتار کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے بھارت کے 2 مزید رافیل طیارے مار گرائے، جس سے کل گرائے جانے والے رافیل لڑاکا طیاروں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے بھارت کی ایک خاتون فائٹر کو گرفتار کیا ہے، جبکہ بھارت نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا، جبکہ پاکستان کی طرف سے ابھی کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ واقعات پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ فضائی جھڑپوں کے بعد سامنے آئے ہیں۔ بھارت نے سیز فائر کا اعلان کیا، لیکن پاکستان کی طرف سے فوجی کارروائیوں کے دعووں نے صورتحال کو مزید کشیدہ بنا دیا۔ CNN، نیو یارک ٹائم اور دیگر عالمی میڈیا نے بھی اس معاملے کو کور کیا۔ فوجی ماہرین کے مطابق اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کی طرف سے سرکاری توثیق کا انتظار جاری ہے۔ عالمی برادری کی نظریں بھی اسی تنازع پر مرکوز ہیں، جس کے ممکنہ اثرات خطے کی سلامتی پر مربوط ہو سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ اب تک دونوں ممالک کی سرکاری توثیق نہ ہونے کی وجہ سے یہ معلومات غیر مصدقہ ہیں۔ مزید پیش رفت کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خطرناک انٹیلیجنس اطلاعات ملنے کے بعد نائب امریکی صدر کا مودی پر سیز فائر کے لیے دباؤ کا انکشاف۔ امریکہ کو خطرناک انٹیلیجنس اطلاعات ملنے کے بعد نائب امریکی صدر JD وینس کی جانب سے نریندر مودی پر سیز فائر کے لیے دباؤ کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق CNN نے رپورٹ کیا ہے کہ خطرناک انٹیلیجنس اطلاعات ملنے کے بعد امریکی نائب صدر JD وینس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا اور پاکستان سے براہ راست رابطہ کرنے پر زور دیا اور کہا کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے دستیاب آپشنز پر غور کریں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق نائب صدر JD وینس وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف سوزی والاس کو ایسی حساس معلومات دی گئیں جس نے تینوں حکام کو اس بات پر قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا کہ امریکہ کو اپنی شمولیت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نائب صدر JD وینس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خود فون کیا۔ JD وینس نے بھارتی وزیر اعظم کو واضح کیا کہ وائٹ ہاؤس کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے یہ تنازع ہفتے کے آخر کی جانب بڑھ رہا ہے، اس میں سنگین شدت آنے کا قوی امکان موجود ہے۔ حکام کے مطابق JD وینس نے مودی کے سامنے ممکنہ راستہ بھی پیش کیا جسے امریکہ کے مطابق پاکستان قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ نائب صدر کی مودی کو کال کے بعد وزیر خارجہ روبیو سمیت دیگر حکام نے رات بھر بھارت اور پاکستانی حکام سے رابطے کیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان بھارت کے ساتھ مل کر کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کریں گے امریکی صدر۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مل کر کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے نئے پیغام میں کہا ہے کہ مجھے بھارت اور پاکستان کی قیادت پر فخر ہے۔ انہوں نے بے پناہ ہمت، حکمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جارحیت کو روکنے کی ضرورت کا احساس کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جارحیت لاکھوں بے گناہ جانوں کے ضیاع اور تباہی کا باعث بن سکتی تھی اور لاکھوں بے گناہ لوگ موت کا شکار ہو سکتے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آپ کے بہادرانہ فیصلوں سے آپ کا ورثہ مزید مضبوط ہوا ہے اور مجھے فخر ہے کہ امریکہ آپ کو اس تاریخی اور ہیروک فیصلے تک پہنچانے میں معاونت فراہم کرنے میں کامیاب رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگرچہ اس پر بات نہیں ہوئی، لیکن میں دونوں عظیم اقوام کے ساتھ تجارت میں نمایاں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دونوں ممالک کے ساتھ مل کر یہ دیکھوں گا کہ کیا ہم کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیلی حملے، بچوں سمیت 23 فلسطینی شہید، 124 زخمی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے دیر البالہ، صبرا اور طفا کے
رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، جبکہ رفح کے ساحلی علاقوں میں اسرائیلی بحری کشتیوں نے فائرنگ کی، جس سے مزید جانی نقصان ہوا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے 70% علاقوں کو فلسطینیوں کے لیے ممنوعہ زون قرار دے دیا ہے، جس کے باعث لاکھوں شہری محفوظ پناہ کی تلاش میں دربدر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی محاصرے کے سبب غزہ میں غذائی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ راشن پانی اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو رہی ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی، انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی شہریوں کا ملک میں حکومت مخالف احتجاج، غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلی شہریوں نے غزہ پر جاری جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے کیے، جس میں وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت پر شدید تنقید کی گئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز ہوسٹیجز اسکوائر اور تل ابیب کے دیگر اہم مقامات پر مظاہرین نے جمع ہو کر حکومت سے فوری جنگ بندی اور غزہ میں قید اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ہوسٹیجز اینڈ مسنگ فیملیز فورم کی جانب سے منعقدہ اس مظاہرے میں شریک تمام افراد نے حکومت مخالف نعرے لگائے۔ شہریوں نے حکومت سے حماس کے ہاتھوں یرغمالی اسرائیلیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یرغمالیوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو ذاتی اور سیاسی مفادات کی خاطر جنگ کو طول دے رہے ہیں اور کسی بھی جنگ بندی معاہدے پر آمادہ نہیں۔ اسرائیل کے دیگر شہروں حیفا اور بیرشیبا میں بھی مظاہرے کیے گئے، جہاں عوام نے حکومت سے فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس یوکرین کی 3 روزہ جنگ بندی ختم، مذاکرات کی نئی پیشکش۔ روس اور یوکرین کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی کا اختتام ہو گیا۔ جنگ بندی کے اختتام کے ساتھ ہی روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کو براہ راست مذاکرات کی نئی پیشکش کر دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ مذاکرات 15 مئی کو ترکی کے شہر استنبول میں منعقد ہوں اور ان میں کوئی پیشگی شرط نہ رکھی جائے۔ روس مسئلے کا پرامن حل چاہتا ہے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب دونوں فریقین سنجیدگی سے بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ ترک حکام نے بھی مذاکرات کی میزبانی کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک بار پھر روس یوکرین تنازع کے پرامن حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا آج چوتھا دور، عباس اراغچی کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا آج چوتھا دور شروع ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ نیک نیتی سے بات چیت جاری رکھنے کو تیار ہیں۔ العربیہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ہفتے کو کہا ہے کہ تہران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات نیک نیتی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج عمان میں ایران اور امریکہ کے درمیان طے شدہ جوہری مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا۔ عباس اراغچی نے کہا اگر واشنگٹن کا مقصد تہران کو اس کے جوہری مقصد سے محروم کرنا ہے تو ہم اپنے کسی بھی حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ جوہری معاہدہ اس وقت تک ممکن ہے جب تک اس کا مقصد جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہو۔ واضح رہے کہ امریکہ اور ایران آج اتوار کو تہران کے جوہری پروگرام پر اپنے مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے۔ بات چیت کا یہ چوتھا دور ہوگا جس کی میزبانی سلطنت عمان کا دارالحکومت مسقط کرے گا۔ گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے تصدیق کی تھی کہ تہران نے آج اتوار کو مسقط میں اگلے دور کے انعقاد پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ عمانی دوستوں نے ہمیں اتوار کی تجویز دی اور ہم نے اتفاق کر لیا۔ یاد رہے 12 اپریل سے واشنگٹن اور تہران نے عمانی ثالثی کے ذریعے جوہری پروگرام پر بلاواسطہ مذاکرات شروع کیے تھے۔ انہوں نے اب تک بات چیت کے 3 دور مکمل کیے ہیں۔ پہلے 2 دور مسقط میں اور ایک روم میں کیا گیا۔ بات چیت کے ان تینوں ادوار کو مثبت اور تعمیری قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔